بتائیں جی ڈاکٹر مفتاح، یہ کوئی اپنی ذاتی شاہ خرچیوں کے لیے نہیں ہے، جیبوں میں نہیں بھرا جا رہا، اور کوئی لسٹ بھی پرووائڈ کریں کہ کون سے ایسے ممالک ہیں جو کہ کم ٹیکسیشن کرتے ہیں پیٹرول پر؟ لیکن شاہ خرچیاں اور جیبوں میں امپورٹ کر بھرنے رہے میں ہیں فرق ملک، ہوتا ہے۔ جو میں خدا امپورٹ کر رہے ہیں، نخواستہ ہاں کسی ان ممالک کی فہرست اگر ہے تو پلیز بتائیں۔ شاہ خرچیاں اور جیبوں میں بھرنے میں فرق ہوتا ہے۔ میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ کو چوری کر رہے ہیں، لیکن شاہ خرچیاں تو یہ ہے نا، میری بہن کے ابھی 11 ارب روپے کا جہاز خریدا ہے، ہم کو نہیں بتایا کہ قیمت کتنی ہے، جبکہ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے خریدا ہے۔ ابھی 100 کروڑ روپے کی 4 مرسڈیزیں خریدی ہیں، لوگ سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں آپ یہ کنفرم بھی نہیں کر رہے۔ ابھی 3 دن پہلے بیوروکریٹس کی 1.8 بلین سے تنخواہ بڑھا دی۔ ایک ایم این اے جس کی تنخواہ 5 لاکھ روپے ہے، اس کا آپ دیکھ لیجئے کہ مہینے کا ٹیک ہوم کتنا ہوتا ہے، تو 30-40 لاکھ روپے ہوتا ہے، کیونکہ وہ کمیٹیوں کا ممبر ہوتا ہے، وہ جو الگ سیشنز کے الگ پیسے ملتے ہیں، اس کو واقعی 30 سے ہیلتھ 40 انلمیٹڈ لاکھ ہیلتھ روپے؟ ہے اچھا، ساری۔ ہاں جی، ٹیک ہوم۔ ایوریج پہ جی اگر آپ جتنی مرضی آپ لکھ دیں 10 لاکھ روپے کا بل دے دیں کہ ہمارا ہیلتھ پہ ٹی 10 اے لاکھ ڈی اے۔ خرچ ہوا ہے، 20 لاکھ خرچ ہوا ہے، وہ آپ کو کمپنسیٹ ہو جاتا ہے۔ آپ نے پچھلے سال حکومت نے 6 مہینے تک جو ہے وہ کہا کہ ہم کفایت شائی کریں گے اور پیسے بچائیں گے۔ آخر میں جب پتہ چلی کہ جو حکومت نے 970 ارب روپے کا بجٹ رکھا تھا وہ 1020 ارب روپے کا ہو گیا۔ اب آپ جو ہے وہ موٹر سائیکل والا 60% پاکستان میں پیٹرول جو ہے موٹر سائیکل والے استعمال کرتے ہیں، آپ اس 60% موٹر سائیکل والے پیٹرول خریدنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ تم 40% لیوی دو، جبکہ کوئی مرسڈیز گاڑی خریدتا ہے تو اس کے اوپر 18% سیل ٹیکس ہے۔ تو آپ نے کوئی وہ تو نہیں رکھا ہوا نا۔ مجھے نہیں ساری دنیا کی لسٹیں پتہ ہے، میں ظاہر حکومت میں نہیں ہوں۔ اگلی مرتبہ احسن بھائی کے ساتھ جب جاؤں گا تو انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا پہلے سے لسٹیں اچھا لے کر، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے یہ پتہ ہے، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ خود لسٹ لے آتے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ گندم ہو، ہم یہاں پیدا ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں سارا امپورٹ ہوتا ہے، لیکن گندم جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہم سے سستا ہے، ہندوستان میں ہم سے سستا ہے۔ مجھے یہ کریکٹ۔ پتا ہے کہ پیٹرول ہندوستان میں ہم سے سستا ہے، بنگلہ دیش میں ہم سے سستا ہے۔ مجھے یہ پتا ہے کہ بجلی بنگلہ دیش میں ہم سے سستی ہے، ہندوستان میں ہم سے سستی ہے۔ مجھے یہ پتا ہے کہ گیس ہندوستان میں ہم سے سستی ہے، بنگلہ دیش میں ہم سے سستی ہے۔ مجھے یہ پتا ہے کہ مہنگائی کا تناسب وہاں دونوں ممالک میں ہم سے کم ہے، سود وہاں پہ دونوں کم ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہر چیز وہاں پہ اچھی ہے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ حکمرانی تو شہباز شریف سے اچھی کسی کی نہیں ہے، حکمرانی تو رانا احسان سے اچھی کسی کی نہیں ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ پھر وہ کہاں نظر نہیں آ رہی وہ حکمرانی۔ یہ جو ٹیکس جمع کرتے ہیں جس پہ کہتے ہیں کہ ہم بجٹ بنا رہے ہیں اور ہیلتھ پہ ڈال رہے ہیں، تو سوال یہ کہ وہ 330 بچے توسا شریف کے اندر HIV انفیکشن کیسے ہو گئی جس کو یوز نیڈل استعمال کر رہے تھے؟ وہ 120 لوگوں کی ولیکا اسپتال کراچی میں کیسے انفیکشن ہو گئی جس کے اوپر اگر آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ہزاروں اربوں روپیہ ہم جو صوبوں کو دے رہے ہیں، ہزاروں اربوں روپیہ ہم وفاق کو دے رہے ہیں، وفاق انفلیشن سے زیادہ تیزی سے بجٹ بنا رہا ہے، صوبے انفلیشن سے بہت زیادہ تیزی سے بجٹ بنا رہے ہیں، اور عوام غریب ہو رہی ہے۔ ایک آخری نمبر سن لیجئے کہ 2022 کے اندر 7,500 ارب روپے حکومت پاکستان نے ٹیکس جمع کیا تھا۔ 2026 میں پچھلے سال حکومت پاکستان نے وہ 7,500 کو بڑھا کے 14,500 ارب روپے جمع کیا، ڈبل ہو گیا۔ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں اور اب مولانا عالم 1700 صاحبہ، ہے۔ شاید آپ کی انکم ڈبل ہو گئی ہوگی، اور کسی کو تو میں نہیں اللہ جانتا جس معاف کی کرے، انکم ڈبل ہوئی ہے۔ کاش۔ ٹھیک ہے، کس پاکستانی کی انکم ڈبل ہوئی ہے؟ رانا احسان کی انکم بھی ڈبل ہوئی ہوگی، لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ پاکستان حکومت نے اپنی انکم ڈبل کر لی، اور وہ ڈبل اس طرح ہوئی ہے کہ لوگوں سے زیادہ ٹیکس وصول کیا ہے، لوگوں اچھا سے بجلی کے ایک بل مفتاح زیادہ صاحب لیے، ایک بات پہ لوگوں سے پلیز گیس کلیئرٹی بھی زیادہ فرمائیے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں شاہ خرچیوں میں اور جیب میں ڈالنے میں فرق ہوتا ہے، درست بات ہے، لیکن آپ نے ہی یہ الیج کیا ہے کئی مرتبہ کہ ونڈ فال پروفٹس دیے گئے ریفائنریز کو، تو مطلب وہ اس کا بھی تو یہی مطلب ہوا نا کہ کوئی ایک اس طرح کی چیز تھی۔ اوبویسلی سوال یہی آ جاتا ہے کہ یہ فائدہ دینے میں گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہوا، یہ بینیفٹ دینے میں؟ دیکھیے یہ میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کہا ہے، میرے کہنے کے 2 مہینے بعد کہا ہے، جب چڑیا چگ گئی تھی کھیت تب کہا ہے۔ انہوں نے خود اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ ریفائنریز نے 75 ارب روپے کم کو پیسے انہوں نے کمائے تھے آڈٹ وغیرہ بھی مارچ کے ویسے بھی مہینے میں۔ کیا ہوا ہے کال، جی جی مفتاح اسماعیل تو مارچ کے مہینے میں بھی شروع چل رہا تھا کہ دیکھو یہ غلط فارمولے کے تحت تم لوگ دے رہے ہو۔ اس وقت جو تھے وہ علی پرویز صاحب اور مصدق ملک صاحب اور میرے دوست رانا احسان صاحب اور بلال کیانی صاحب، یہ تو مجھ سے نالاں تھے، مجھے ڈانٹ رہے تھے، مجھے سکھا رہے تھے اکنامکس کہ تم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد ان کو سمجھ آئی کہ یار شاید مفتاح صحیح کہہ رہا تھا۔ اب وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے، تو یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں اکیلا، اب تو پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ نے 75 ارب روپے رانا صاحب ریفائنریز کو دے دیا۔ کچھ عرصے بعد میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں مولانا عالم صاحب
कि ये जो इन्होंने 7 मार्च को फैसला किया है, मिडिल ऑफ द पीरियड, और एक्स्ट्रा 20 अरब रुपया का जो विंडफॉल दिया है एक हफ्ते के अंदर, जो जिस पे मैंने कहा था कि देखो एक हफ्ते के लिए टैक्स बढ़ा दो अगर शॉर्टेज का डर है, इस पे कभी ना कभी नैब इंक्वायरी खुलेगी इनकी। एक दिन देखिए, ये हर वक्त एक ये वक्त एक साथ नहीं रह सकता। ये बहुत बड़ी गलती की थी। मैं अभी भी इल्जाम किसी पे नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये इंक्वायरी होनी जरूरी है। नैब इंक्वायरी भुगतनी पड़ेगी, आज हो जाए बाद में हो जाए, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। नहीं देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि या तो हमने जो फार्मूला है प्राइसेस डिटरमिन करने का, उसमें कोई रद्दोबदल की होती तो ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, उसमें ना बढ़ाने के लिए ना कम करने के लिए कोई रद्दोबदल की, वो इट इज़ एज इट इज़। टाइमिंग बिल्कुल कम की गई, 15 दिन से 7 दिन किया गया, और उसकी वजह ये थी कि आप इस मुल्क में शॉर्टेज नहीं चाहते थे ऑयल की, आपने शॉर्टेज हुई भी नहीं, और ये वो बेहतरीन मैनेजमेंट थी गवर्नमेंट की जिसकी वजह से आपने लाइनें लगती हुई पेट्रोल पंप्स पे नहीं देखा, और ना हमें कोई क्राइसिस आया शॉर्टेज का। देखें, बात ये है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए है कि हम जो 2 हफ्ते बाद प्राइसेस डिटरमिन होते थे, हम फिर राणा साहब एक जुमला बताते हैं, आपने फिर ये ऑडिट क्यों खुलवाया है? मकसद जी नहीं, वो जो खुला था उसकी वजह ये थी कि 70% डीजल आपका पाकिस्तान में बनता था, लेकिन जो आपका फार्मूला है प्राइस डिटरमिन करने का वो वही है। अब क्योंकि एक जंगी हालात थे, मैं बेग योर पार्डन जेंटलमैन, सॉरी एंड थैंक यू फॉर द टाइम।